جنگ صفین کا ایک منظر دکھا چکا ہوں، ایک منظر اور دیکھیے. امام علی پوری رات لڑے ہیں. شبیر بھائی نے کہا مولا عباس کا بھی ذرا سا اشارہ کر دیجئے گا، تو میں مولا عباس کا ذرا سا اشارہ کر کے گفتگو تمام. جنگ صفین میں مولا کائنات پوری رات لڑے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی، جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. پوری رات تلوار چلائی دونوں ہاتھوں سے، خون ٹپک رہا تھا مولا کی کونیوں سے، خون ٹپک رہا تھا. مولا اتنی جنگ کی اور مولا کے اکثر ساتھی زخمی ہو گئے. اب اگلا دن ہوا، جناب مالک اشتر نے کہا مولا آج ایسا کرتے ہیں کہ جنگ کو ٹال دیتے ہیں، جنگ کل ہو جائے گی. کہا نہیں، آج میرا بیٹا جنگ کرے گا، آج میرا بیٹا جنگ کرے گا. امامان حسنین آگے بڑھے، کہا نہیں آپ تو رسول کے بیٹے ہیں نا، میرا بیٹا عباس جنگ کرے گا. حضرت عباس آگے آئے، مولا نے اپنا امامہ اتارا، حضرت عباس کے سر پہ رکھا، اپنا امامہ اتارا، حضرت عباس کے سر پہ رکھا. اتنا آسان نہیں ہے اس امامے کے وزن کو اٹھانا، کسی عام انسان کا امامہ نہیں ہے، یہ معصوم کا امامہ ہے، یہ معصوم کا امامہ ہے. ابن عباس نے ذرا سی دیر کے لیے رسول کا امامہ سر پر رکھ لیا تھا تو اٹھ نہ پائے تھے، اٹھ نہ پائے تھے. حضرت عباس کے سر پہ امامہ رکھا، حضرت علی کا امامہ سر پہ آیا، تلوار دی، کہا عباس جاؤ جنگ کرو. دیکھیے پورے عرب کا دستور یہ تھا، جو عرب کے پہلوان لڑتے تھے، جو عرب کے شجاع لڑتے تھے، وہ میمنہ پہ حملہ کرتے تھے، میسرہ پہ حملہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد قلب لشکر پہ حملہ کرتے تھے. یہ لڑنے کا اصول تھا عرب کا کہ پہلے میمنہ پہ حملہ کیا جائے، اسے پیچھے دھکیل دیا جائے، پھر میسرہ پہ تیزی سے حملہ کیا جائے، اسے پیچھے دھکیل دیا جائے، پھر قلب لشکر پر حملہ کیا جائے. میرے مولا نے تلوار کو سنبھالا اور ڈائریکٹ حملہ کیا قلب لشکر پر، ڈائریکٹ حملہ کیا قلب لشکر پر. جیسے قلب لشکر پر حملہ ہوا، نہ میمنہ بچا نہ میسرہ بچا، نہ میمنہ بچا نہ میسرہ بچا. عباس حملہ کرتے جاتے ہیں، فوجوں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، آج علی غیظ و غضب میں ہے، علی کی تلوار سے بچ کے رہنا. آج علی غیظ و غضب میں ہے، تلوار سے بچ کے رہنا. آج علی غیظ و غضب میں ہے، تلوار سے بچ کے رہنا. ابن شوشہ بہت بڑا پہلوان ہے، وہ آگے بڑھا. اس نے آگے بڑھنے کے بعد کہا اے علی آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، الگ ہی انداز میں جنگ کر رہے ہو. اے علی جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. اے علی آج کیا ہو گیا ہے آپ کو، الگ ہی انداز میں جنگ کر رہے ہو. میرا مولا مسکرایا، چونکہ چہرے پہ بھی نقاب ہے نا، چہرے پہ نقاب ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں ابن شوشہ ذرا دوبارہ کہو، کہا علی آج آپ کو کیا ہو گیا ہے، الگ ہی انداز میں جنگ کر رہے ہو. ایک مرتبہ میرے مولا نے پھر کہا ذرا دوبارہ کہو، کہا ذرا پھر کہو. ابن شوشہ تڑپ کے کہتا ہے، جملہ سنیے گا قدر کیجئے گا. ابن شوشہ تڑپ کے کہتا ہے علی کیا ہو گیا ہے، بار بار کیوں کہلوا رہے ہو. میرا مولا فرماتا ہے ارے بڑا مزہ آ رہا ہے، آج پہلی بار کسی نے علی کہہ کے پکارا ہے. ابن شوشہ بڑا مزہ آ رہا ہے. ابن شوشہ بڑا مزہ آ رہا ہے، آج پہلی بار کسی نے علی کہہ کے پکارا ہے، کسی نے علی کہہ کے پکارا ہے. اب تلوار چل رہی ہے،
کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. علی غیظ و غضب کی کیفیت میں ہے. آج کوئی سامنے نہ چلا جائے. جان کی امان چاہیے تو گھر میں رہیے, جان کی امان چاہیے تو پیچھے رہیے, آگے نہیں آنا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی. حاکم شام نے مشورہ کر کے بلایا اس کو, ابن شوشا کو. آ جا ابن شوشا اور جا جنگ کر. اس نے کہا نہیں, کہا جتنا مال چاہیے دے دوں گا, لیکن جا جا جنگ کر. اس نے کہا میں تیرے مال کے چکر میں جنگ نہیں کروں گا. دیکھیے کبھی کبھی جب خطیب مجلس پڑھتا ہے نا تو سامعین کا اور خطیب کا ذہن ایک حساب سے چلتا ہے, یعنی ہم فکر ہوتے ہیں دونوں 99%, لیکن 1% ایسا ہوتا ہے خطیب کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے اور مجمع کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے, جیسا ابھی ہوا ہے. یعنی ابن شوشا نے جو یہ کہا میں تیرے مال کے چکر میں علی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا, قسم کھائیے آپ نے یہ سوچا نا کہ یہ علی سے ڈر گیا, سوچا نا نہیں علی سے نہیں ڈرا, یہ بہت بڑا مغرور تھا. اس نے کہا میں 100 سے لڑنے والا تنہا علی سے نہیں لڑوں گا. اس نے کہا میں تنہا 100 سے لڑتا ہوں, میں علی سے نہیں لڑوں گا اکیلے سے. تو اس نے کہا بھائی علی تو پوری فوج پہ بھاری پڑ رہے ہیں, جا لڑنا. اس نے کہا نہیں میں اکیلے علی سے نہیں لڑ سکتا, میں اکیلے علی سے نہیں لڑ سکتا, چونکہ عرب والے ایک اصول کے پکے ہوا کرتے تھے. جنگ کا اصول آپ کو بتا رہا ہوں. کیا اصول ہوتا تھا؟ سامنے والا آ کے رجس پڑھتا تھا, رجس پڑھواتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ عرب کی ہسٹری ہے. پھر رجس پڑھواتے تھے, بتا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, بتا تیرا باپ کون ہے, بتا تیری ماں کون ہے, بتا تیرا دادا کون ہے, بتا تیرا خاندان کون سا ہے. جب وہ رجس پڑھتا تھا اس کے بعد یہ پہلوان فیصلہ کرتا تھا کہ اس کے خاندان کے برابر کا ہے کہ نہیں ہے. اگر برابر کا ہوتا تھا تو جنگ کرتا تھا, اگر برابر کا نہیں ہوتا تھا تو جنگ نہیں کرتا تھا. کہہ دیتا تھا واپس چلا جا, تیری اوقات نہیں ہے مجھ سے لڑنے کی, تیری اوقات نہیں ہے مجھ سے لڑنے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رجس پڑھا جائے تو اس کے نام کا پڑھا جائے, اس کے نام کا پڑھا جائے کہ جس سے بڑے بڑے پہلوان کانپتے ہوں, جس سے بڑے بڑے پہلوان کانپتے ہوں. تو میرے مولا نے جس میدان میں جا کے پڑھا تو رجس کس کے نام کا پڑھا؟ جناب ابو طالب کے نام کا پڑھا. اور ہمیشہ کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کتنے بڑے شجاع ہیں جناب ابو طالب کہ حیدر کرار تعریف کرتے ہیں, رجس پڑھتے ہیں اور ماں کو بھی تشنا نہیں چھوڑا. خیبر میں ماں کے نام کا بھی رجس پڑھا. انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. یعنی ماں کا رجس بھی پڑھا, باپ کا رجس بھی پڑھا اور بتا دیا کہ دیکھو میری ماں کا خاندان بھی اونچا ہے, میرے باپ کا خاندان بھی اونچا ہے. میری ماں کا خاندان بھی اونچا ہے, میرے باپ کا خاندان بھی اونچا ہے, اونچا ہے. اب رجس کا یہ طریقہ تھا تو ابن شوشا نے کہا میں نہیں لڑ سکتا, میں تو 100 سے لڑتا ہوں. چل اچھا ایسا کر, میرے بیٹے بھی شجاعت میں کم تھوڑے ہی ہیں, میرے 7 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک جائے گا علی کا کام تمام کر کے آ جائے گا. اب یہ اس نے ایک بیٹے کو بھیجا, ادھر تلوار چلی, پتہ ہی نہیں چلا کب آیا اور کب گیا. دوسرا آیا, اس کا بھی کام تمام, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. جب سارے قتل ہو چکے اب ابن شوشا کو جلال آ گیا. غصے کی کیفیت میں اس نے 2 زرہ پہنی, 2 تلواریں اٹھائی, خود پہنا اور ایک مرتبہ غیظ و غضب کی کیفیت میں حضرت عباس کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہا علی اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا, تم نے میرے بیٹوں کو قتل کیا ہے, جملے کی قدر کیجئے گا. اے علی میں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا چونکہ تم نے میرے بیٹوں کو قتل کیا ہے, اب میں تمہیں قتل کر دوں گا. بھائی جیسے یہ سنا حضرت عباس نے جملہ کہا, چونکہ بنی ہاشم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, اور یہ حضرت عباس کو
علی سمجھ رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا چہرے سے ابھی نقاب نہیں ہٹے گی, وہ میں ہٹاؤں گا. حضرت عباس نے کہا تو علی سمجھ کے جنگ نہ کرنا, ابھی تو علی کا بیٹا عباس جنگ کر رہا ہے, ابھی تو علی نہیں آیا ہے. ابھی تو علی کا بیٹا عباس جنگ کر رہا ہے, دھوکے میں نہ رہنا. اب یہ اور خوش ہوا, اس نے کہا پہلے میں تمہیں قتل کروں گا, اپنے بیٹوں کا بدلہ لوں گا, پھر تمہارے بابا کو قتل کروں گا. کہ وہ تو بات کا مرحلہ ہے, آ میدان میں, وہ بات کا مرحلہ ہے, آ میدان میں. اب ایک مرتبہ اس سے کہا چلا تلوار. یہ جملہ آسان نہیں ہے, یہ اولاد علی کا طریقہ ہے, یہ سیرت علی ہے کہ کبھی دشمن پر پہلا حملہ نہیں کیا. کہا چلا تلوار, اس نے تلوار چلائی. علی کے بیٹے نے داؤ کا بچاؤ کیا, اس نے پھر چلائی, وہ داؤ کا بچاؤ کیا. یہ تلوار پر تلوار چلا رہا ہے, حضرت عباس بچاؤ کر رہے ہیں. ادھر فوج شام مزے لے رہی ہے, فوج شام مزے لے رہی ہے. کیا کر رہی؟ ارے واہ علی نے کتنا اچھا وار بچایا, ارے واہ علی نے کتنا اچھا وار بچایا, ارے واہ علی نے کتنا اچھا وار بچایا. وہی عمرو عاص نے دیکھا, قریب آیا, آنے کے بعد کہا تم یہ تو بتاؤ ہماری طرف ہو یا علی کی طرف ہو, تم یہ تو بتاؤ ہماری طرف ہو یا علی کی طرف ہو. ایک یہ خاموش ہو گئے. اب اس نے تلوار کے وار پہ وار کیے, وار سب خالی گئے. اب حضرت عباس نے کہا اب وار کا دفاع کر, اب وار سے بچ. ادھر تلوار چلی, ایسا لگ رہا تھا جیسے بجلی کڑکی ہو. ادھر تلوار چلی, ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بجلی کڑکی ہو. شام کے فوجیوں نے سوچا وار خالی گیا ہے, لیکن ایک لمحہ گزرا تھا, سر الگ ہو گیا, تن الگ ہو گیا, سر الگ ہو گیا, تن الگ ہو گیا. اب ایک مرتبہ حاکم شام گھبرایا, علی نے تو ابن شوشہ کو بھی قتل کر دیا, اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے. اپنے وزیر سے پوچھا بتا کیا کریں. کہا 3 لاکھ کی فوج ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے, ایک ساتھ حکم دے دیا جائے کہ جاؤ حملہ کرو. بھائی جیسے 3 لاکھ کی فوج چلی, علی نے دیکھا میرا لاڑلا اکیلا ہے. علی نے چہرے پر نقاب ڈالی, میدان میں آئے. عباس سے کہا اے عباس ادھر والوں کو تم دیکھنا, ادھر والوں کو علی دیکھے گا. ادھر والوں کو تم دیکھنا, ادھر میمنہ کو ہم دیکھیں گے, میسرہ کو تم دیکھنا. قلب لشکر پہ دونوں آئیں گے. تو اب مولا نے یہ کہا بھئی فوج آ رہی تھی بہت تیزی کے ساتھ, دیکھا صبح سے تو ایک علی تھا, اب یہ دو علی, اب یہ دو علی. اب تک تو ایک علی تھا, اب دو علی ہو گئے. جب چاروں طرف علی علی ہونے لگا, چاروں طرف علی علی ہونے لگا, تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے فرزند کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا ہذا قمر بنی ہاشم, یہ علی نہیں ہے, بنی ہاشم کا قمر ہے. یہ عباس نہیں, یہ علی نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا قمر ہے. عباس ہے, عباس.
بھئی یہ جو 10 منٹ اس کے تھے نارو کے، یہ میرے اکاؤنٹ میں نہ لائیے گا، ہے نا. میں نے کہا جلدی تمام کر دوں گا، انشاءاللہ گفتگو تمام ہو رہی ہے. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد جزاک اللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں تمام عزادار شاد و آباد رہیں. جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کو پروردگار اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ان کی عزت و آبرو کو حفاظت کرنا. تو یہ ہیں حضرت عباس. کون ہیں؟ جو اپنے والد کی، اپنے پدر محترم کی شجاعت کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں. جو بھی کوالٹی حضرت علی میں ہے اس کے وارث حضرت عباس ہیں.